ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا۔ آج 5 اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں۔ آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب میری خواہش ہے، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لے آئیں، ہم ریڈی ہیں آپ کی مہمان نوازی۔ میں انجینئر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں جہلم آ چکا ہوں۔ ان عقائد پر جو 3 عقائد آپ نے ہائی لائٹ کیے، ان 3 عقائد پر آپ سے انشاءاللہ میں 1.5 گھنٹہ بات چیت کروں گا، اور پھر انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کافی عرصے سے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام کے اوپر ایک مسئلہ جو ہے وہ کافی تیزی سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو یہ کہتی نظر آتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، آؤ میرے ساتھ بحث کرو، میں حق پر ہوں اور تم باطل ہو، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ یہ معاملہ صدیوں سے چلتا آ رہا تھا اور تمام لوگ ایک دوسرے کو چیلنج بھی کر رہے تھے، مناظرے بھی ہو رہے تھے، لیکن کوئی بہتری کی جو ایک رمق ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران انجینئر محمد علی مرزا صاحب آ جاتے ہیں۔ وہ آ کر ساروں کو غلط اور قرآن اور حدیث کی بات بیان کرنے لگتے ہیں۔ جس کی جہاں بات غلط لگی وہاں اس کو ٹوکا، اور جہاں پر صحیح لگی اس کی بات کو صحیح کہا۔ سو کر کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی آخر ایک انسان ہیں، بہت سی جگہوں پر ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہوئیں۔ اب ہوا کچھ یوں معاملہ کہ بہت سے لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چیلنج کرنا شروع کیا کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا شروع سے ایک تاثر رہا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مناظرہ نہیں کرتے، ہم ایک بیان ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ اس بیان کے اوپر اپنا بیانیہ دے دیں، تو جو لوگ حق کے متلاشی ہوں گے یا حق چاہتے ہوں گے وہ ان دونوں باتوں کو دیکھ کر حق بات کی جانب آ جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں طارق قادری صاحب کو عربی نہیں آتی ہے؟ آتی ہے نا۔ طارق جمیل صاحب کو عربی آتی ہے نا۔ یہ سارے آپس میں بیٹھ کے کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچتے، ضروری ہے انجینئر صاحب کو بیچ میں گھسیٹنا ہے؟ نہ میری کوئی پارٹی، نہ میری کوئی جماعت، نہ کوئی چندہ بک، نہ کوئی میں کوئی ایڈے بڑے لیول دے ہوتے لوگوں کو کوئی اپنا مرید کر کے لوگوں کو مال تے چندے ہتھے آنا پیا۔ پھر تو ٹینشن کس گل دی اللہ دے بندے ہو؟ جاؤ اپنا اپنا کام کرو، کس چیز کی ٹینشن ہے؟ آپ آپس میں اپنا اختلاف رائے۔ نہ جانے ان کو کیا ہوا اور کس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو ڈائریکٹلی چیلنج کر دیا اور اپنے اس موقف سے جو پچھلے 4، 4.5، 5 سال سے تھا اس کو بدل دیا، اور انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو چیلنج کر دیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ جہلم آ جاتے ہیں تو یہ میری کرامت ہے۔ اب خدا کی کرنی دیکھی کہ واللہ عالم مفتی طارق مسعود صاحب واقعاتاً مناظرے کی غرض سے گئے جہلم، یا پھر کسی اور کام سے گئے تھے اور انہوں نے اس کو مناظرے کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، نہ ہم دلوں کے حال جانتے ہیں اور نہ ہی نیتوں کے اسباب۔ تو میرے بھائیوں، جب وہ وہاں پہنچے تو جو شدت پہلے سے چل رہی تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا ان کو بلا رہے ہیں، وہ جا نہیں رہے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں بلاؤ، ہم آنا چاہتے ہیں، اور یہ معاملہ چل رہا تھا اور عجیب طوفان بدتمیزی چل رہی تھی۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فینز وہی کام کر رہے تھے جو کہ پہلے فرقوں کے لوگ کر رہے تھے، اپنے آپ کو ٹھیک اور دوسروں کو گستاخ اور مشرک۔ اسی طرح دوسری پارٹی جو کہ اس کی روش ہمیشہ سے صدیوں سے یہی چلتی آئی ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو گستاخ کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مواحد۔ تو انہوں نے بھی ان کے اوپر قادیانی ہونے کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ جو انجینئر محمد علی مرزا کو سنتا ہے وہ مرزا ہی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ طارق مسعود صاحب نے کہا ہے، لیکن کافی لوگوں نے ایسی باتیں کی اور اس طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر چل رہی۔ نہ جانے ان دونوں اہل علم یعنی کہ مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کیا ہوا کہ جو لوگ دین کے داعی ہیں، جو لوگ مواحد ہیں، جو توحید کے پرستار ہیں، وہ آپس میں ایسے دست و گریباں ہیں کہ وہ ایک مذاق بن کے رہ گئے ہیں، سوشل میڈیا سٹار بن کے رہ گئے ہیں۔ وہ ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں آ جائیں مفتی صاحب آ جائیں۔ یہ ویڈیو بناتے ہیں انجینئر یہ تو انجینئر وہ تو انجینئر یہ تو انجینئر وہ۔ یہ امت مسلمہ کے ساتھ دھوکہ کرنا بند کرے۔ خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جیل، ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو اب جب میں تشریف لے کے جاؤں گا جہلم، ویسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا۔ اب وہ لوگ جو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں مفتی طارق مسعود صاحب تو گئے ہی نہیں ہے جہلم،
وہ اگر گئے بھی ہیں تو وہاں پہ خالی ہاتھ لگا کے واپس آ گئے اور ان کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے، اور جو نمبر انہوں نے دیا ہے ہم اس نمبر پہ کال کر رہے ہیں وہ نمبر نہیں لگ رہا۔ تو میرے بھائیو اگر وہ نمبر نہیں لگ رہا اور آپ اس نمبر پہ بات نہیں کر پا رہے اور آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تو میرے بھائیو آپ اس کی ایک ویڈیو فوٹیج بنائیں، انجینئر صاحب اپنی سیلفی پہ ویڈیو بنا لیں ایٹ لیسٹ، اور اس کو اپلوڈ کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ HD کیمرے میں ہی ویڈیو بنانی ہے، معاملہ بہت کریٹیکل اور نازک چل رہا ہے، اور وہ اگر جیلم سے آپ سے بات کرنے آئے ہیں تو اخلاقی طور پر یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی مہمان نوازی کریں، چاہے مناظرہ ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب کو چاہیے تھا کہ جب کسی کے شہر یا کسی کی وادی یا کسی کے گھر جاتے ہیں تو پہلے اس کو مطلع کر دینا چاہیے، تاکہ اگر وہ مصروف ہے تو اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالے، اور اگر وہ وہاں اویلیبل نہیں ہے تو وہ آپ کو مطلع کر سکے کہ میرے بھائی میں اویلیبل نہیں۔ یہ ویک ڈیز ہوتے ہیں اور ان ویک ڈیز میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب فری نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں سنڈے کو فری۔ دین خیر یہاں پر ایک یہ بات بھی اٹھتی ہے کہ اگر وہ حمزہ علی عباسی اور ان کے دوستوں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو مفتی طارق مسعود کے لیے بھی نکالنا چاہیے، جو کہ انہوں نے نہیں نکالا۔ اب اگر ان دونوں طرف کی باتوں کو غور سے بغور دیکھا جائے تو صرف شعبدے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف ڈرامے بازی چل رہی ہے کہ آپ ہمیں فون کریں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم فون کر رہے ہیں پر کوئی فون اٹھا نہیں رہا، ہم تو ادھر ہی ہیں، ان کے پیچھے پولیس لگی ہے، یہ فرار اختیار کر رہے ہیں، یہ بھاگ گئے، یہ رک گئے، یہ ڈھل گئے، مطلب عجیب طوفان بدتمیزی چلا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے ساتھ کیسا کھلواڑ ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں تک بات ہے مناظرے کی، تو میں ایک دو ایگزامپل کے ساتھ آپ کے سامنے مناظرے کی حقیقت رکھ دیتا ہوں۔ بالفرض اگر مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اللہ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اگر یہ دونوں آمنے سامنے ہو بھی جاتے ہیں، مناظرہ ہو بھی جاتا ہے، تو ان میں سے کوئی ایک یہ بات کر کے اپنی جگہ سے اٹھ جائے گا کہ مفسرین بھاڑ میں جائیں، ہم مفسرین کو نہیں مانتے، ہم محدثین کو نہیں مانتے، پھر کیا ہوگا؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب اپنی غلطی مان کر اٹھیں گے؟ کیا ان سے پہلے کبھی اہل حدیثوں کے ساتھ جو ان کے مناظرے ہوئے یا بریلویوں کے ساتھ ان لوگوں کے مناظرے ہوئے، کیا انہوں نے مانے؟ کیا عمر صدیق صاحب کے ساتھ جب الیاس گھمن کا مناظرہ ہوا رفع الجدین کے اوپر، تو کیا وہاں سے اٹھنے والے تمام احناف نے رفع الجدین شروع کر دیا تھا؟ ہوا کچھ یوں کہ سید اسد صاحب مولانا الیاس گھمن کے پاس گئے اور ان سے مناظرے کی خواہش کی، ان سے کہا کہ ہم چونکہ حنفی بھائی جان ہیں سارے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو کر رہیں، ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہوں، ہم ایک دوسرے پر حملہ آور نہ ہوں۔ تو وہاں پر یہ بات طے پائی کہ جو مولانا الیاس گھمن صاحب ہیں وہ اپنے ادارے سے لکھوا کر لائیں گے کہ وہ پورے دیوبند کے ریپرزنٹیٹیو، ایک چیز، اور الیاس گھمن صاحب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ جو احمد رضا خان صاحب نے ان کے اوپر ان کے بزرگوں پر فتوے لگائے ہیں وہ واپس لے لیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ دونوں کے درمیان ایک دن تاریخ متعین ہو گئی۔ اب اس دن اور اس تاریخ پر وہ مناظرہ ہوا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی گیدڑ بھبکیاں شروع ہو گئیں۔ سعید اسد صاحب فون کرتے تھے، الیاس گھمن اٹھاتے نہیں تھے، الیاس گھمن اٹھاتے تھے تو سعید اسد نہیں کرتے تھے، اور پھر یہ معاملہ چلتا رہا، اور آخر کار دونوں پارٹیوں نے اپنی اپنی طرف سے ویڈیوز اپلوڈ کر دیں اور یہ کہہ دیا کہ سعید اسد بھاگ گیا، اور سعید اسد صاحب کی طرف سے اپلوڈ ہوئی تو انہوں نے کہا الیاس گھمن بھاگ گیا۔ اب واللہ علم مولانا الیاس گھمن صاحب کو کیوں ان کی دیوبند کی طرف سے راضی نامہ نہیں ملا کہ یار جاؤ ہماری طرف سے مناظرہ کرو، ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مناظرے کی ایک سچویشن ہے۔ دوسرے مناظرے کو میں بتاؤں گا نہیں، صرف آپ کو دکھاؤں گا۔ السلام ورحمۃ اللہ، عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلتے ہیں آپ کی لائف کالز کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں کہتا ہوں سارے باپی کافر ہیں، اور تم سب کافر ہو، اور کافر ہو۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ یہ تو ذلیل ہے تو، سارے بریلوی کافر، سارے بریلوی گستاخ، کافر و ذلیل ہو۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں علمی کتابی بنے آپ، علمی کتابی بنیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں۔ یہ تیرے مذہب کا رسالہ ہے بابیوں کا، ہو بابی باندھی، ادھر دیکھ، کیا ابن کثیر کو کافر، کوئی کافر سب آپ بتاتے کیوں؟ آپ ساری باتیں تھوڑی سب بتا دیں، ہاتھ پاؤں کٹوا دیں۔ اوکے، اور ٹھنڈی پہ گئی، اور نوری نے ایسا پھالا ٹھوکیا ہی جرا کبھی نہیں پٹیا جائے گا۔ بریلوی کافر، سارے بریلوی گستاخ۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ داخل کروں گا، نوری نے تو پھالا ٹھوک دیا ہے نا، اسی لیے تو اچھل رہا ہے نا
और नूरी ने ऐसा फना तुझे ठोक दिया है, अब ये तू चीख मारेगा इंसान। और तो ऐसी ऐसी गल आ रही है तो हर बंदा पूछेगा और तुम्हारा है, तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारा है, तुम्हारे अंदर है, ये निकल नहीं सकता। और तौबा तौबा तौबा। और मैंने ऐसे फन्ना ठोक दिया है, ऐसा किला ठोक दिया है, और अंदर से नीचे से मैंने किला बांध दिया है कि तू हिल भी नहीं सकता। तौबा 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 था। आधा अंदर और आधा मैंने बांधा हुआ है, इस वजह से हिल भी नहीं सकता। जैसे अभी आपने देखा कि ओए नूरी, ओए फलाने, ओए टिमकाने, मैंने किला ठोंक दिया है। क्या ये दो पार्टियां जब आपस में मनाजरा करके उठी तो इनके सुनने वालों की इस्लाह हुई है? क्या ये मनाजरा, ये जो इल्मी तरीके से इनकी बात हुई है, क्या इस पार्टी ने उसकी बात या उस पार्टी ने इसकी बात मानी है? कौन हक पर है कौन बातिल पर, क्या इससे वाज़ेह हो गया है? क्या सुनने वाला इल्म की रोशनी से मुज़य्यन हो गया है? वो लोग जो मनाजरे को पसंद करते हैं उनको चाहिए कि वो मनाजरे को समझें कि क्या ये मनाजरे की अक़साम हैं। क्या ऐसे मनाजरे होते हैं कि जब तारिक मसूद साहब का सामना अहले हदीसों से होता है तो उन्हें कहते हैं हम मुफस्सरीन को नहीं मानते, हम मुफस्सरीन जाएं भाड़ में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे भाइयों, मनाजरों से कभी कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुआ। हमारी आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि बहुत से लोग, बहुत से अहबाब, बहुत से दोस्त ये मैसेज कर रहे थे कि देखो इंजीनियर साहब जवाब नहीं दे रहे, इंजीनियर साहब जवाब नहीं दे रहे, इंजीनियर साहब जवाब नहीं दे रहे। मैं कहता हूँ इंजीनियर साहब जवाब दें या ना दें, मुझे बताएं इसका हासिल और वसूल क्या है। क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब वहाँ पर खड़े होकर ये मानेंगे कि अल-मुहन्नन अल-मुफन्नन के अंदर जो ये बात लिखी है कि कब्रों से हम बातनी फ्यूज़ हासिल करते हैं अपने बुजुर्गों की, क्या वो इस बात से रुजू करेंगे? क्या वो इस बात को मानेंगे? जिस शख्स का ये कहना है कि मैंने आज इंजीनियर से पहले इस किताब को कभी पढ़ा ही नहीं था, वो आज उस किताब पर मनाजरा करने के लिए तैयार है। क्या इनकी नीयतें हैं? अगर इनकी नीयतें हैं दोनों तरफ से तो मेरे इन दोनों साहिबान से, अहले इल्म साहिबान से, दोनों मेरे उस्ताद हैं, मैं इन दोनों से हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि खुदारा या तो मनाजरा कर लें या फिर खुलकर बता दें कि यार हमने मनाजरा नहीं करना। यूट्यूबर ना बने, सिर्फ जैसे शामिर बादशाह और शाम इदरीस का ड्रामा खड़ा हो गया था वैसे ड्रामा ना करें। ये दीन है, ये मजाक नहीं है। अगर आपने मनाजरा नहीं करना तो आप इस बात को छोड़ दें, दोनों एक दूसरे को अपने हालों पर छोड़ दें। और अगर आप लोग वाक़यातन उम्मत की भलाई और उम्मत की बेहतरी और अकायद की इस्लाह चाहते हैं तो ये मेरे हाथ हैं, खुदारा बैठ कर आराम से बात करें। तो मेरे भाइयों, आज की हमारी इस वीडियो का यही मकसद था कि हम अपना बयानिया दे दें। वैसे हमने कभी भी, जैसे मोहम्मद आफाक वीडियोस बनाता है, तमाम इंजीनियर की वीडियोस के ख़िलाफ़ अपनी वीडियोस बनाता है, और जिस तरह हमाद चीमा वीडियो बनाता है, हर मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो के ख़िलाफ़ अपनी एक वीडियो बना देता है, तो उस तरह हमने कभी भी, ये हमारा मशरब ही नहीं रहा, ये हमारा तरीक़ेकार ही नहीं रहा, और ये हमारा उसूल ही नहीं रहा कि हम लोग इस तरह के किसी चलते हुए टॉपिक के अंदर अपनी बात रखें। लेकिन अब ये मामला इस तरह का हो गया कि हमें मजबूरन अपना एक बयान रिकॉर्ड करके आपको बताना पड़ा कि हमारा इस मामले पर मौक़िफ़ क्या है। हम लोग इंजीनियर के मुक़ल्लिद नहीं हैं और ना ही हम इंजीनियर साहब की किसी गलत बात को सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ उस बात को सपोर्ट करते हैं जो हम अपनी वीडियो में कहते हैं या हम अपनी वीडियो में बोलते हैं या अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम की पोस्ट पर लगाते हैं। सिर्फ हम उसके ज़िम्मेदार हैं और किसी बात के ज़िम्मेदार नहीं हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम ना तो यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ के भूखे हैं। अगर व्यूज़ के भूखे होते तो हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब को एक्सपोजे बना रहे होते या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर एक्सपोजे बना रहे थे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप हमारा यूट्यूब चैनल, हमारी इंस्टाग्राम वॉल विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कुरान की बात करना होता है। ना हम मुक़ल्लिदीन के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं, ना हनाफ के ख़िलाफ़ बात करते हैं। हम तो सिर्फ वो बात करते हैं जो कुरान और हदीस की रूह से सही होती है। तो मेरे भाइयों, सिर्फ आप सबसे भी यही दुआ है कि इन दो अशख़ास के पीछे एक दूसरे के दस्तों गिरेबान ना हों, बल्कि आप जो लोग इन अहबाब के करीब हैं वो इनको समझाएं कि मेरे भाई ऐसे ना करें। ठीक है, खुदा इस दीन पर, इस उम्मत मुस्लिमा पर रहम करें। तो अल्लाह आपको और हमारा हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।